یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں انبیاء کے قصے اکیلی ہی پڑھ لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی راہ ہدایت کے لیے چنا ہے، اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے۔ اسی لیے میں نے بھی یہ ڈیسیژن لیا کہ یہ صرف میں نے اکیلے نہیں پڑھنا، میں نے اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، ورنہ کنٹینٹ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کنٹینٹ ہو سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور پانی اس عورت کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھ اٹھا کے اوپر کر لیا، یہاں تک کہ پانی اسے بہا لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوڑے کی صورت میں لوگوں کو جو ہے کشتی میں داخل کریں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھا جو اکیلا ہی کشتی پہ سوار ہو گیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب دریا اور سمندر کا حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ وہ کہاں پہ تیرنی تھی کشتی؟ قصص الانبیاء سیریز پارٹ 2 میں آج آپ لوگوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شیئر کروں گی انشاءاللہ العزیز، جس کو سن کے آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی امت کو تبلیغ کی، یہ جان کر ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ کیوں؟ یہ میں ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وصیت کیا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کیسی کشتی بنانے کا حکم دیا تھا؟ کشتی بنانے کے لیے جو درخت لگایا اسے کتنے سال بعد کاٹا اور کتنے ماہ کشتی میں سوار رہے؟ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کی پھر سے دعوت دی، تو اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے قصص الانبیاء سیریز کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پلیز لازمی دیکھیے گا، میں کارڈ پہ بھی مینشن کر دوں گی، اور آپ لوگ جو ہے پلے لسٹ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں قصص الانبیاء کی، آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جب میں نے اسٹڈی کیا یہ سارا قصہ کہ آپ لوگوں کے سامنے آسان ترین الفاظ میں پیش کر سکوں، یقین کریں پڑھ کے اتنا دل دہل جاتا ہے اور انسان کیا کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ اپنا تجزیہ، اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو قصہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو منصب رسالت پہ فائز فرمایا، مطلب ان کو جو ہے تبلیغ کے لیے چن لیا، اسلام کے لیے چن لیا، اس وقت بت پرستی باقاعدہ مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس ٹائم پہ مطلب بت پرستی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا دیگر کی عبادت کرنا شرک ہے، تم اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو اور اس کے حضور اپنا سر جھکا لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ضعیف اور کمزور لوگ تھے۔ جو قوم کے سرداروں نے ان کمزور اور ضعیف لوگوں کو کمینہ اور گھٹیا کہا، ہرکل کے دربار میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر ہوا تو کسی درباری نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو لوگ بات مان رہے ہیں حضرت نوح کی، وہ تو کمزور اور ضعیف ہیں۔ ہرکل نے کہا یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کو حق بات ماننے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈالا کرتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا نظریہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ماننے والے ضعیف اور کمزور ہیں، اس لیے ان میں تدبر نہیں ہے۔ محض ایک مرتبہ کی دعوت سے ہی انہوں نے آپ علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرک سرداروں نے آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ ہم آپ میں کوئی بھی خصوصیت ایسی نہیں دیکھتی جو آپ کو ہم سے ممتاز کرتی ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں نرم رویہ اختیار کیا۔ حضرت نوح کی جتنی بھی ایفرٹس تھیں اسلام کے لیے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کس طرح سے ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب آپ سٹوری سنیں گے نا، یقین کریں کہ آپ کا دل دہل جائے گا کہ اس قدر محنتیں، اس قدر قربانیاں دین کے لیے اور اتنے سالوں کی تبلیغ کہ انسان جو ہے نا تھک جائے، لیکن وہ ذاتیں جو ہیں ان کو ایسے اتنے جو ہے عظیم رتبے نہیں ملے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو واقعی ہی وقف کیا ہے صحیح معنوں میں دین کے لیے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ کہ وہ اپنی قوم کو عذاب علیم کے آ جانے سے پہلے ڈرائیں۔ حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہاری طرف واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور مقررہ وقت تک تمہیں دنیا میں رہنے کا موقع دے گا۔ بے شک اجل جب آتی ہے تو ٹلتی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کاش کہ تم یہ جانتے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت حق دی ہے، بس میری دعوت سے ان میں فرار کا جذبہ زیادہ ہو گیا ہے، اور میں نے جب انہیں بلایا تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، اور وہ بضد رہے اور انہوں نے بہت تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پہ دعوت حق دی، پھر میں نے انہیں ظاہراً سمجھایا، اور پھر میں نے انہیں پوشیدہ طور پہ چپکے سے بھی سمجھایا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کی حضور استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پہ موسلا دھار بارش برسائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ ذرا غور فرمائیں اس بات پہ، 950 سال۔ یہ منہ سے کہنا آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 900 سال، 1 گھنٹہ بھی کوئی تبلیغ پہ آج کل لگا لے نا تو کتنا زیادہ خود پہ وہ فیل کرتا ہے ایک کہ یار میں نے تو دین کا جس طرح سے حق نہیں ادا کر دیا۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 950 سال وہ اپنی امت میں رہے، ان کو تبلیغ کی، لیکن اتنی طویل مدت میں بھی سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی راہ راست پر نہ آیا۔ تو ہمیں تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے نا کہ ہم لوگ امت رسول ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ اور ان لوگوں کی مخالفت کی انتہا یہ تھی کہ جب مرنے لگتے تھے تو باپ بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت جاری رکھے اور ہرگز ایمان نہ لائے۔ جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کی مخالفت کرے گا۔ سرکشی اور عداوت آپ علیہ السلام کی قوم کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ الہی یہ لوگ فاجر و فاسق ہی پیدا کریں گے اور منکرین ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پہ بھی ہمارے نبی کا نام استعمال ہوتا ہے پلیز درود پاک لازمی ساتھ پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر شروع کیا اور فرمایا میں اس کے بارے میں تمہیں ڈر سناتا ہوں، ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں اس بارے میں تم کو وہ بات کہتا ہوں جو کسی بھی نبی نے نہیں کی کہ یاد رکھو کہ وہ کانا ہوگا، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب قرب قیامت میں دجال کا نزول ہوگا تو وہ خود کو کہے گا کہ میں خدا ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں، نعوذ باللہ، اور بہت سے لوگ جو ہے اس جھانسے میں آ جائیں گے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ ایسا نہیں ہے۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، نبیوں کے، جنہوں نے ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے سب کچھ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا، ایک ایک بات ہمیں راہ ہدایت کی بتا دی۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے عمل کس طرح سے کرنا ہے، کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پہ رکھیں، آمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا لوگوں تک؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے الہی میں نے تیرا حکم پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ امت کہے گی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے امت محمدی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح پہ کیا یقین نہیں تھا؟ اوبویسلی یقین تھا، کیونکہ نبیوں کا بھی اپنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت جو ہے بیان فرمائی ہے کہ ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے طلب کی ہے۔ تو حضرت نوح نے جب اتنا عرصہ جو ہے اپنی امت کو تبلیغ کی لیکن کوئی بھی راہ ہدایت پہ نہیں آیا سوائے چند لوگوں کے، تو جب حضرت نوح کی تبلیغی سرگرمیوں کی انتہا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ان ظالموں کو غرق کر دوں گا اور آپ علیہ السلام ان کی بھلائی کے لیے اب ہرگز دعا نہ کرنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم میں ان کے پاس میں ان کے گرد و نواح میں کوئی دریا کوئی سمندر نہیں تھا، اور انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ۔ آپ نے کوئی اس طرح کی عرض نہیں کی کہ یہاں پہ تو پانی نہیں ہے، کشتی کہاں چلاؤں گا، کچھ بھی نہیں۔ اور جو وہاں پہ جو عوام تھی وہ جو ہے آپ کا مذاق اڑاتی تھی کہ کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ عذاب الہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ہونے سے انکاری تھے، اور وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں تو پاس میں کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی چلائیں گے کہاں پہ؟ تو آپ علیہ السلام انہیں وقتاً فوقتاً ڈراتے رہتے تھے کہ اب وقت تمہارے ہاتھوں سے گزر چکا ہے اور تمہارا غرور جلد خاک میں ملنے والا ہے۔ اور مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک درخت لگائے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے درخت لگایا، 100 سال بعد اس درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑی سے کشتی تیار کی۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ یہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 50 گز ہو، اور اس کے اندرونی و بیرونی جانب تارکول لگایا جائے، سامنے والا حصہ اونچا اور نوکدار ہو تاکہ پانی کو چیر سکے۔ مفسرین کرام کے قول کے مطابق کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز کی تھی۔ نچلی منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، درمیانی منزل میں انسان اور بالائی منزل میں پرندے تھے۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ڈھکن تھا جسے بند کر دیا گیا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے فرمان پہ کشتی تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پس ہم نے ان پر وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی باہر نکلے گا تو ہر جانور کا جوڑا اور اپنے گھر والوں کو لے کے کشتی میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا، اور ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ مطلب جب کشتی جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو لیں، اور جن لوگوں نے جو چند ایک لوگ جنہوں نے ان کے کہنے پہ جو ہے دین کی دعوت قبول کی تھی ان کو ساتھ لیں، اور ساتھ میں جو جانور ہیں ان کا ایک ایک پیر ساتھ لیں، مطلب اگر بکرا ہے تو اس کے ساتھ ایک بکری لیں، اگر گھوڑا ہے تو ساتھ ایک گھوڑی، شیر ہے تو اس کے ساتھ ایک شیرنی، مطلب ان کا پیر بنا کے ان کو کشتی میں سوار کریں۔ جانوروں کا الگ حصہ تھا، انسانوں کا الگ حصہ تھا، اور جو پرند ہیں چرند پرند ان کا الگ حصہ تھا، اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا لینے کا حکم اس لیے ہوا تھا کہ اس ٹائم کیا ہوا تھا کہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا فنا ہو جانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ اس ٹائم جو ہے عذاب بھیجا، طوفان کی صورت میں، پانی کی صورت میں، اور جو ہے اس وجہ سے کہ دنیا بعد میں اتنی رہنی نہیں ہے، جو نکل گئے سوائے حضرت نوح کے ساتھ ان کے، تو اسی وجہ سے تاکہ نسل کشی کے تصور کے ساتھ کہ یہ جو جانور سوار کیے جا رہے ہیں ان سے آگے افزائش نسل ہو سکے، اور اس وجہ سے یہ حکم تھا کہ ایک ایک پیر ساتھ لے کے روانہ ہو جائیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب وہاں پہ پانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا پاس میں گرد و نواح میں، تو وہاں پہ جب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تو بنا رہے ہیں لیکن یہاں پہ کشتی تیرائیں گے کس چیز میں، پانی تو یہاں ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کا ہی عذاب بھیجا، اور اسی پانی سے آپ لوگ دیکھیں کہ دریا بنا، پانی اکٹھا ہوا، اور وہ جو ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی لے کے سوار ہو گئے، اور جو باقی لوگ تھے وہ ڈوب گئے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا ہوا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیتا عذاب کسی بھی قوم کو تب تک جب تک ان کو ہر حد تک آزما نہ لے،
کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تھرو جو ہے وہ تبلیغ کروائی، لوگوں کو پیغام رسالت بھیجا، لیکن لوگوں نے جو ہے نہیں اس کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ممکن حد تک 950 سال کا ٹائم ان لوگوں کو دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بس ہو چکی ہے، کہ جب وہ دیکھ چکے ہیں کہ میں جو مرضی کر لوں لوگ دعوت کی طرف نہیں آ رہے، دین قبول نہیں کر رہے، تو جا کے اللہ تعالیٰ نے ان پہ استغفر اللہ اپنا عذاب نازل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام جانداروں کا جوڑا اس کشتی میں رکھا، اور وہ لوگ جن کی تعداد بہت کم تھی، جو ایمان والے تھے، انہیں بھی کشتی میں سوار کیا اور اپنی فیملی کو بھی کشتی میں سوار کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے طوفانی بارشیں شروع ہو گئیں اور زمین پر ہر جانب پانی ہی پانی ہو گیا، اور پانی کی مقدار اتنی تھی کہ پانی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتا تھا، اور وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان نہ لائے تھے وہ اس پانی میں غرق ہونے لگے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم اللہ تعالیٰ پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے، تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کے پوچھا کہ تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا، کیونکہ ہر ایک کو تو جوڑا بنا کے داخل کیا جا رہا تھا اور یہ بوڑھا شخص جو ہے وہ اکیلا سوار ہوا۔ تو اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پہ قبضہ کر لوں، اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا، یعنی کہ وہ شیطان تھا، شیطان ایک بوڑھے کے روپ میں آیا تھا۔ ابلیس بولا اے نوح علیہ السلام، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتاؤں گا اور 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ ان سے، شیطان سے کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، مجھے صرف وہ 2 بتا دے جن سے جو ہے یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ شیطان بولا وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری ہرس ہے۔ اس حسد کی وجہ سے تو میں بارگاہ الہی سے نکالا گیا ہوں، اور ہرس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی، یعنی انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حسد اور ہرس آج کل لوگوں میں کتنا بڑھ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نیتوں کا اثر چہروں پہ عیاں ہونے لگے تو ہر شخص نقاب کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور یقین کریں کہ یہ سیریز میں اکیلی بھی پڑھ سکتی تھی، ان کے بارے میں اکیلے بھی ان کو آسان لفظوں میں پڑھ کے سائڈ پہ ہو سکتی تھی، لیکن یقین کریں کہ میرا دل کیا کہ میں جس طرح سے جان سک رہی ہوں، جس طرح سے میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے، میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ سب کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پہ رکھیں، اور ہو سکتا ہے کسی نے یہ واقعات پہلے نہ سنے ہوں، اور میں جو ہے میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے کہ میرے توسل سے آپ کے کانوں سے یہ باتیں گزریں اور آپ ان پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر 2 جوڑے سوار کیے، تو آپ علیہ السلام کے رفقا نے کہا شیر کے ہوتے ہوئے ہم اور دیگر کیسے آرام سے رہ سکیں گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر بخار میں مبتلا ہو گیا، اور یہ دنیا میں کسی بھی جاندار کو ہونے والا پہلا بخار تھا۔ پھر لوگوں نے چوہے کے بارے میں شکایت کی کہ یہ ہمارے سامان کو خراب کر دے گا، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر نے چھینک ماری جس سے بلی نکلی اور چوہا اس کے ڈر سے چھپ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا جس کا نام یام تھا، جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا، جسے اہل کتاب کنان کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا وہ بیٹا کافر تھا، بدکار تھا اور دین و مذہب میں آپ علیہ السلام کا مخالف تھا، لہٰذا ہلاک ہونے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہلاک ہو گیا، تاہم آپ علیہ السلام کے ساتھ اجنبی لوگ نجات حاصل کر گئے جو دین و مذہب میں آپ علیہ السلام سے اتفاق رکھتے تھے۔ جب طوفان آیا اور سیلاب پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اسے ایک بار پھر سے دعوت توحید دی اور کشتی میں سوار ہونے کی ترغیب دی، مگر اس نے انکار کر دیا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پانی میں غرق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی قوم میں سے کسی پہ رحم فرماتے تو ایک بچے کی ماں پر فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت توحید دی، لیکن آخری زمانہ آن پہنچا، انہوں نے درخت لگائے اور جب وہ درخت بڑھ گئے تو ان کو کاٹ کے کشتی تیار کی۔ جب حضرت نوح کی کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم کے لوگ پاس سے گزرتے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح ان سے فرماتے تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ میں یہ کشتی کیوں تیار کر رہا ہوں۔
پھر جب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ کے حکم سے تنور ابل آیا اور گلیوں میں پانی بہنے لگا تو ایک بچے کی ماں نے اپنے بچے کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ اپنے بچے کو لے کے ایک پہاڑ کی 1/3 حصے پہ چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں تک پہنچا تو وہ بچے کو لے کے 2/3 حصے تک چڑھ گئی۔ پانی وہاں بھی پہنچ گیا اور وہ بچے کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئی۔ جب پانی اس عورت کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھ اوپر کر کے اٹھا لیا، یہاں تک کہ پانی اسے بہا لے گیا، اور اللہ اگر کافروں پہ رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ کاش آپ علیہ السلام ہمارے پاس ایسا آدمی زندہ بھیجیں جس نے حضرت نوح کی کشتی دیکھی ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرنے کا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہوئی تھی نا، تو لوگوں نے یہ فرمائش کی کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس نے حضرت نوح کی کشتی دیکھی ہو، اس کو زندہ کرے اور وہ ہمیں ان کے حالات کے بارے میں بتائے۔ آپ علیہ السلام انہیں لے کے مٹی کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، پھر اس مٹی کو اپنی ہتھیلی میں پکڑا اور کہا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ حام بن نوح کی مٹی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مٹی ہے جس کا نام حام تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس مٹی پہ اپنا عصا مارا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور وہ بوڑھا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا کیا تم یوں ہی ہلاک ہوئے تھے بڑھاپے میں؟ اس نے کہا نہیں، میں جب مرا تو جوان تھا، لیکن اب جب آپ نے عصا مارا میں سمجھا قیامت آ گئی تو میں اس کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حالات بتاؤ، تو حام نے جواب دیا اس کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی، اس کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں چوپائے اور مویشی تھے، دوسرے حصے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے خبر ہوئی کہ سارا شہر غرق ہو گیا ہے؟ تو حام نے جواب دیا انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کوے کو بھیجا، اس نے ایک مردار دیکھا تو اسے کھانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی کہ تو انسانوں سے ڈرتا رہے، چنانچہ اسی وجہ سے وہ گھروں میں نہیں رہتا۔ اس کے بعد حام نے بتایا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کا پتا اور پاؤں میں مٹی لے کے آیا، جس سے آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ سارا شہر غرق ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کے گلے میں ہار پہنایا، اس کے گلے میں یہ سبز دھاری وہی ہے، اور دعا فرمائی تم سے لوگوں کی محبت ہو اور تو امن و امان میں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گھروں سے پیار رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک درندہ سوار ہو گیا اور اس نے کشتی والوں کو ستانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا اور وہ کشتی کے ایک کونے میں لیٹ کے کراہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی میں عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہوں اور یہ میری مخلوق ہے، اس نے بیماری کی حالت میں آپ کی شکایت کی ہے اور مجھے بیمار کی فریاد سے محبت ہے، لہٰذا آپ اس کے پاس جائیں اور اس کی تیمارداری کریں اور پیار سے اس کا علاج کریں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ بے زبان ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرے، ان کو مارے یا نہ حق ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا یاب کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت نزدیک تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں 2 چیزوں کے کرنے کی اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یوں ہی اگر یہ آسمان و زمین مل کر ایک حلقہ بن جائیں تو یہی انہیں توڑ سکے گا۔ اور دوسرا یہ ذکر کرنے کا حکم دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھو، پوری مخلوقات کو اس کے ذکر سے ہی روزی مل رہی ہے، اور یاد رکھو کہ کبھی شرک نہ کرنا اور کبھی تکبر نہ کرنا، یعنی 2 کام کرنے کا بولا، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے رہنا
اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا، اور جو نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ شرک نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، تو یہ سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک کا معنی تو ہم جانتے ہیں، یہ تکبر کرنا کیا ہے؟ کیا تکبر کرنا یہ ہے کہ کسی کے مقابلے میں کسی کے پاس 2 جوتے ہیں اور اس کے تسمے بھی خوبصورت ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر کرنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا تو کیا ہوگا تکبر، کہ کسی کے مقابلے میں ہم میں سے کسی کے پاس بہترین لباس ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا تو پھر کیا کسی کے مقابلے میں کسی کے پاس زیادہ دوست ہوں تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی کسی کی بات حق جانتے ہوئے بھی اسے ٹھکرا دینا اور ہر ایک کو اپنے سے کمتر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اور آج کل کیا ہے، ہر ایک انسان جو ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کی ریس میں لگا ہوا ہے۔ حقیقتاً ہر انسان اندر سے کھوکھلا ہوا پڑا ہے، اندر غموں کا انبار لگا ہے، لیکن دوسروں کو یہ شو کرتا ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں، اپنے پاس روپیہ ٹکا نہیں ہے، لیکن دوسروں کو دکھا کے رہنا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں بہت عالی شان زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اس طرح کا کمپیریزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن فیکٹ تو یہی ہے۔ تو یہ تھا جی حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے واقعہ۔ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اپنا رکھیے گا خیال، صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا یا اپنے لفظوں میں بیان کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔